الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إلى آخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له. صحیح البخاری. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وقت سے پہلے مسجد میں داخل ہونے اور خطبہ جمعہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. کرم پہ کرم ان کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک مومن گھرانے میں پیدا فرمایا. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خاص کر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رحمت للعالمین بنا کر اس سرزمین کے اندر مبعوث فرمایا. رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول، فعل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ہمیں بتایا ہے، حکم دیا ہے، سنت کے تعلق سے
یا جو بھی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، رہتی دنیا تک یہ چیز قائم رہے گی۔ معزز حاضرین جمعہ، قابل بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں، چند نوجوانوں، معصوم بچوں اور میری پردہ نشین خواتین ماں اور بہنیں، آج کا جو ٹاپک، جو عنوان ہے، جس موضوع پر بات ہوگی وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی کس طرح سے امداد کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ محمد آیت نمبر 7، سورہ نمبر 47 اور پارہ نمبر 24 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر کس طرح سے رحمت اور برکت اور امداد کو مہیا کرتا ہے، بشرطے کہ خالص وہ بندہ اس ایک الہ کو مانے، اس پر عمل کرے، جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائے اور اس ذات پر بھروسہ کرے، یقین رکھے، توکل کرے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ذات، وہ رب، وہ خالق، وہ مالک بندوں کی امداد کرتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی جو تفسیر اور ترجمہ آیا ہے یوں کہ اے ایمان والو، تم بھرپور اللہ کی مدد کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا امداد کرے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ایسے جمائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایمان پر تمہارے قدم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جما دے گا، ثابت قدم رکھے گا، آپ کی تعاون کرے گا، آپ کی امداد کرے گا، آپ کے جو روزیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، بشرطے کہ توکل اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو۔ یہ دل میں اگر سوچ لیں کہ دینے والا ذات وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا ذات نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں بڑھوتری کرتا ہے، یعنی کہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی سوچ بھی نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مال اور اضافہ فرماتا ہے، ان کی عمریں برکت میں اضافہ فرماتا ہے، وہ انسان حشاش اور بشاش رہتا ہے، چہرے کے اندر نورانیت والی بات آتی ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو شخص اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ من کان للہ، جو بندہ، جو مومن، جو انسان، جو مسلمان اللہ کے لیے ہو گیا، کان اللہ لہ، رب سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ پر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے لیے ہو جانا، اللہ اس کے لیے ہو جانا۔ ایک مثال دیتا ہوں، عیسیٰ بنت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک نبی بنایا، یہ بات سب کو معلوم، اور سب بھائی اس بات پر قائل ہیں، سب مومن اس بات پر قائل ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دور حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنے قوم کے سامنے لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، آواز کو بلند کیا آپ نے لا الہ الا اللہ کی۔ تو زمانے کے لوگ، وہ دور میں جو لوگ پائے جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لعن اور طعن کرنے لگے کہ اے عیسیٰ بنت مریم، نہ تمہارا باپ کا ٹھکانہ نہ کچھ، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سبوں سے بے نیاز ہو کر
یکسو ہو کر اللہ کے دین کو بجا لاتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے احکام کو بتاتے ہیں۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ایک مردہ کو زندہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ بن مریم رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ایک مردہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ کوئی کافی بات نہیں ہے، یہ انسان ابھی ابھی مرا تھا، پتہ نہیں اس کی روح پرواز اچھی طرح سے ہوئی تھی یا نہیں، یہ بہترین طریقے سے مرا تھا یا نہیں۔ ایک کام کرو، ایک ایسے شخص کو زندہ کرو، ایک ایسے آدمی کو زندہ کرو جو برسہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہو، مر گیا ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کر دیتا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہ قوم بہت ہی ہردرم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات پر اصرار نہیں کرتے تھے، ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ جو ہی حضرت عیسیٰ بن مریم لوگوں کے سامنے کھلم کھلا علی الاعلان اللہ کی صدا کو لگاتے، وہ لوگ آپ پر اور ڈٹ جاتے دشمنوں کی طرح، آپ کو شر بدر کر دیا گیا، آپ کو بھگا دیا گیا۔ لیکن عیسیٰ بن مریم دین سے آپ پھرے نہیں، اللہ کو ایک جانا، اللہ کو ایک مانا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مدد ہے نبیوں پر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مدد ہے رسولوں پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اعظام پر، منہج سلف پر، بشرطے کہ ہماری پر بھی وہی عائد ہوگی اگرچہ ہم اللہ کو ایک مانیں، ایک جانیں۔ لیکن ہمارا ماننا الگ، ہمارا جاننا الگ، ہمارا رہن الگ، ہمارا سہن الگ، ہمارے عبادتیں الگ۔ اور جو نبیوں نے عبادت کی ہے، جو صحابہ کرام نے عبادت کی ہے، جو تابعین اور تبع تابعین محدثین اعظام، ویسے ہی عبادت کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی امداد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتے؟ ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ ہے، لیکن جو ہی ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے فوراً ایک سنت کو اپنانے کے لیے انسان ایک دم بھاگنے کا کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں ہم کو بکرا ذبح کرنا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین کی دعوت کو دینے کے لیے لاکھوں تک میدانوں کے اندر آپ اتر گئے، اپنے بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لاکھوں تک میدان کے اندر چھوڑ دیا اللہ کے سہارے۔ اس بات پر یقین تھا آپ کو کہ اللہ مدد کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں مدد کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چھوٹے معصوم بچے اسماعیل کو اس بیابان جنگل کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ پر یقین تھا، اس ذات پر بھروسہ تھا، اس ذات پر توکل تھا کہ وہی رب ہماری امداد کرے گا، وہی رب ہمارا نصرت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں نصرت کرنے والا، کوئی نہیں مدد کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے بچے اور حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میدان کے اندر چھوڑ کر آپ چلے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور یہ فرماتی ہے کہ آپ اس بیابان، اس جنگل کے اندر تنہا مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب کہ ہاں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا ہے مجھے۔ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے
آپ نکالتے ہیں اس بات کو تو حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دامن کو چھوڑ دیتے اور فرماتے ہیں کہ لا یضیعنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ جائیے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پہ بجا لائیے. تو اس بیابان جنگل کے اندر حالات کبھی ایسا بھی آیا کہ جو بھی توشہ آپ کے پاس تھا سب کے سب ختم ہو گئے. بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. آئی اللہ کی مدد. حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی نیچے آتے. اللہ کی نوازش ہوئی، زمزم پھوٹ پڑا. حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاؤس کے شکل وہاں پر دینے لگی. یہ اللہ کی جانب سے مدد آئی. بھوک اور پیاس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو زمزم کا پانی مہیا فرمایا، عطا فرمایا. بشرطے کہ انسان اللہ کی ذات پر یقین رکھے، توکل کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غیب سے رزق کو مہیا کرتا ہے اور غیب سے اس کی نصرت اور مدد فرماتا ہے. آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے اندر آپ موجود ہیں. لوگوں کو کھلم کھلا علی الاعلان دین کی دعوت دے رہے ہیں. آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، آواز کو بلند کیا. آپ نے شہر مکہ میں جتنے لوگ پائے جاتے تھے مشرکین عرب، وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، چراغ نبوت کو بجھانے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان رکھ دیا، 100 گھوڑوں کا اعلان رکھ دیا، 100 گدھوں کا اعلان رکھ دیا، 100 کھچروں کا اعلان رکھ دیا کہ کوئی بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کو لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اللہ جس کی حفاظت فرمانا چاہے اسے دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں اس کو مٹا دے، ختم کر دے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے انتہائی حصے میں آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. دشمن آپ کے گھر کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئیں گے، اپنے کمرے سے باہر آئیں گے، اپنے گھر سے باہر آئیں گے تاکہ ان کو پکڑ لیں اور اس کو استعمال کر دیں. یہ ان کا منشا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکال دیتا، کسی کو نظر نہیں آتی، کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. اے انسانوں تم کلام کو سیدھے سیدھے رکھو، یعنی کہ بات کو بہترین طریقے سے بولا کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے سے، اس گھر سے آپ نکل گئے. کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ساتھ لیے اور وہی غار ہرا کے اندر، وہی غار ثور کے اندر آپ نے پناہ لی. کچھ دیر کے بعد دشمنوں نے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. دشمن لوگ دیکھا تو نبی موجود نہیں ہے. بڑا شاک گزرا ان لوگوں پر، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم جاگ رہے ہیں، ہم بیدار ہیں، ہم ہوشیار ہیں اور ہمارے سامنے سے نبی نکل جائے، یہ ناممکن والی بات ہے. اور حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے نکل گئے. یہ اللہ کی جانب سے مدد آئی، نصرت آئی. توکل رب پر تھا، بھروسہ رب پر تھا، یقین رب پر تھا. جب غار ثور کے اندر آپ دونوں نے پناہ لی تو دشمن غار ثور، غار ہرا کے اندر بھی آئے اور جھانک کے دیکھنے لگا تو پتا چلا کہ یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی اور آپ کے دوست
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار ثور کے اندر موجود ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے امداد ہے، مدد ہے. دشمن آنے کے بعد پھر وہاں سے چلے گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دشمن کے پاؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، سوال کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمنوں نے پاؤں کے نیچے سے جھانکا تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بے تحاشا اس الفاظ کو نکالتے، لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، لا تحزن، حزن و ملال نہ کرو، غم نہ کرو، معنا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین تھا اس ذات پر. اس درمیان میں ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی غشی ہلکا پھلکا طاری ہو گئی، کیونکہ رات پر آپ جاگے ہوئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنے کے بل آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیشانی یعنی کہ سر ہوتا ہے آپ کے گھٹنوں پہ یوں رکھا ہوا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھ کو یوں سہارا لیے ہوئے ہیں اس بوڑی کا، اس کنویں کا، اس غار ثور کا، اس غار ہرا کا. اور جہاں پہ آپ اپنے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے ہیں وہاں پہ تو سوراخ موجود ہے، اس سوراخ کے اندر زہریلے جانور موجود ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ڈنک مارا، کاٹ لیا دونوں ہاتھوں کے اندر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھٹنوں پہ، آپ کے ران پہ سوئے ہوئے ہیں. آپ اس چیز کو بالکل نہیں چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں، ان کی نیند کو ہوشیار کریں. آپ یہ چاہیں کہ آپ آرام فرمائیں. جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رخسار سے ہوتے ہوئے داڑھی کے بالے میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ 2-3 قطرے ظاہر ہو گئے، یعنی کہ گر گیا آنسو کا قطرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار ہو گئے، بیدار ہو گئے. دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے ابا بکر، تجھے کیا ہوا؟ کیا دکھ، کیا مصیبت تجھے پہنچا؟ آخر تو مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانب مخاطب ہوتے اور فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو جگاؤں، آپ کو بیدار کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے تھوک کو نکالتے اور اس کاٹے ہوئے، اس ڈنک مارے ہوئے جگہ پر آپ اپنے لعاب دہن کو لگا دیتے، جس کی وجہ سے درد، دکھ، مصیبت ختم ہو گیا، جاتا رہا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے امداد ہے بندوں پر. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو، اللہ سے تم استعانت مانگو، اللہ سے تم مدد چاہو، اللہ سے تم نصرت چاہو. بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے آپ کے اندر اگر صبر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصرت فرمائے گا. آپ اگر اندر نماز کے پابند ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کی وجہ سے آپ کی امداد فرمائے گا. تو اس طرح سے امداد کے تعلق سے حدیث اور قرآن کی چند باتیں تھی. رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صبر شکر کے ساتھ اللہ سے امداد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو